سب سے پہلے اگر ہم بات کریں 29 روز کے بعد بالآخر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو ہی گئی ان کی بہن کی. صحت کے حوالے سے بھی انہوں نے اپڈیٹ دی کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ہیں بالکل خیریت سے لیکن بہت زیادہ غصے میں ہیں. ایک تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور ایک جو شرط عائد کی گئی تھی کہ سیاسی گفتگو نہ کی جائے اور اس ملاقات کے بعد بھی گفتگو نہ کی جائے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد 3 سے 4 ایسے پوائنٹس ہیں جن کا حل نکل آیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے ایک غیر ضروری تاخیر کی گئی اور جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس ملاقات میں سیاست پہ بات نہیں ہوگی, فیملی ملاقات کرے گی, پھر تینوں بہنوں میں سے جو سب سے کم پولیٹیکل ہیں ان کا نام دیا گیا, ملاقات ہو گئی. پورا 1 مہینہ ایک سرکس لگا رہا, میڈیا پر تماشا ہوتا رہا. لیکن اس کے بعد معاملہ یہی ہوا کہ جب اڈیالہ میں ملاقات ختم ہو گئی اور رات کو عمران خان نے سوشل میڈیا پر جو تفصیلی بیان دیا تو اس سے معاملہ پھر ظاہر ہو گیا کہ وہ جو 1 مہینہ پورا ایک سرکس لگایا گیا تھا, تماشا لگایا گیا تھا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ان کا جو موقف ہے وہ اسی طرح موجود ہے. دوسری بات یہ ہوئی کہ اس سارے معاملے کے اندر ایک چیز کی کلیئرٹی آ گئی کہ یہ جو فیک نیوز کا مسئلہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کہ آؤٹ آف نو ویئر ایک خبر نکلنا شروع ہوتی ہے کہ عمران خان کی صحت خراب ہے, وہ پریشان ہیں, بیمار ہیں, مرنے والے ہیں, ان کی صحت کا پتہ ہونا چاہیے. افواہیں گردش کرنا شروع کرتی ہیں, پورا جو سوشل میڈیا کا ماحول ہے وہ گرم ہو جاتا ہے. اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ تھا ہی کچھ نہیں. دوسری بات, اور اس میں جو ان کی بہنیں ہیں وہ کیٹیگوریکلی کہہ چکی ہیں, جن کی 4 نومبر کو ملاقات ہوئی تھی, کہ وہ ورزش بھی کر رہے ہیں, وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں, وہ اپنی ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں, جو وہ چاہتے ہیں وہ جیل میں پکتا ہے اور ان کے پیسوں سے ہی پکتا ہے, گورنمنٹ کے پیسوں سے نہیں پکتا. تو جو ان کے پیسے ہیں ان سے وہ جو چاہتے ہیں وہاں پر بنوا لیتے ہیں. تو اس لیے دوسری امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ یہ جو افواہیں ہیں اور فیک نیوز کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی تحریک انصاف کو اور حکومت کو دونوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ہر 2 مہینے بعد ایک طرف سے افواہوں کا سلسلہ گرم ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر سارا سیاسی ماحول خراب ہو جاتا ہے. بالکل, یہ بتائیے گا تیسری اس میں بات یہ کہ جو جی کنٹینیو کیجئے, تیسری بات بتائیے. تیسری بات یہ کہ جو وکلاء سے ملاقات ہے وہ ان کا قانونی حق ہے اور میرا خیال ہے اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے تاکہ وہ جو عدالتی معاملات ہیں وہ سٹریم لائن ہو کر سکون سے چلتے رہیں. تو گورنمنٹ کی جانب سے جب بھی اس میں کوئی رخنہ ڈالا جائے گا یا کوئی رکاوٹ ڈالی جائے گی تو اس میں میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی سائیڈ کو سبکی اٹھانی پڑے گی اور شرمندگی ہوگی. اس کی وجہ یہ کہ 2018 کے بعد جب میاں نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شہباز, مریم نواز, خواجہ آصف, جتنے بھی ایک لمبی لسٹ ہے, وہ لوگ جیلوں میں موجود تھے تو وہ بالکل سیاسی ملاقاتیں کرتے تھے. اور یہ کیسے تصور کر لیا گیا ہے کہ ایک شخص جو پرائم منسٹر رہا ہو, جس کو 1.5 کروڑ سے زیادہ ووٹ ملے ہوں, اس وقت وہ جیل میں ہو تو وہ غیر سیاسی باتیں کرے گا. تو اس چیز کو بھی گورنمنٹ کی سائیڈ سے سمجھنا چاہیے کہ کوئی غیر حقیقی مطالبات نہیں رکھنے چاہیے. اور گورنر راج کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ دانشمندانہ فیصلہ ہوگا؟ دیکھیے, اس میں ایک چیز تو طے ہے کہ اگر گورنر راج کی طرف جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کو سیاسی طور پر حکومت ڈیل نہیں کر پا رہی, اس لیے وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سٹیپ لے رہی ہے. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو نام سامنے آئے ہیں ذرائع سے وہ بڑے دلچسپ نام ہیں. ایک تو جس طرح ایمل ولی نے کہہ دیا کہ ہمیں اس سارے عمل سے دور رکھیں, تو امیر حیدر ہوتی کا نام تو اس میں سے نکل جاتا ہے. باقی 3 سابق فوجی افسران ہیں جو خیبر پختونخوا میں اپنی سروس کے دوران سرو کر چکے ہیں, ایف سی میں, پشاور کور میں, اور آفتاب شیرپا جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں, پرویز خٹک وزیر دفاع رہ چکے ہیں. تو یہ نام بھی بڑے انٹرسٹنگ ہے. اور اس کے ساتھ جب فیصل کریم کنڈی کی بات کی جائے تو وہ ان کا تو اب یہ موقف بڑا روایتی سا ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ ہر ہفتے میں یہ سنتا ہوں کہ میں تبدیل ہونے جا رہا ہوں, تو اس لیے اب مجھے اس کی کوئی خاص فکر نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ پہ سیاسی بیانیہ ہے, اس کے اندر جو صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت میں ایک فرق موجود ہے. جب تک اس کو سیٹل نہیں کیا جائے گا یہ چیزیں بار بار 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد اوپر کے سامنے آتی رہیں گی. اور میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسا دانشمندانہ فیصلہ ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ جب صوبائی حکومت اس کو منظور نہیں کرے گی
اور مرکزی پارلیمان سے اس کو منظور کروایا جائے گا تو ایک ایسا سیاسی میرا خیال ہے کہ رکھنا پیدا ہو جائے گا کہ جو پھر جس کو مکمل نہیں کیا جا سکے گا۔ اچھا ماجد، واپس ذرا ملاقات کی طرف آتے ہیں۔ جس طریقے سے ابھی یہ کہا گیا کہ صرف ایک شرط پر ملاقات بحال کی گئی جیل انتظامیہ کے مطابق کہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی اور یہ جو اور کوئی سیاسی پیغام بھی نہیں آئے گا، اور یہ شرط جو ہے آئندہ ہر ملاقات پر لاگو ہوگی، تو آپ کو لگتا ہے کہ تو آئندہ جمعرات کو ہونے والی ملاقات ہے اس میں بھی پھر کوئی ڈیلے ہو؟ کیونکہ سیاسی گفتگو تو ہوئی، اور جس طرح سے آپ نے ٹویٹ کا ذکر کیا اور اس کے بعد ان کی بہنوں نے بھی اس طرح سے بات کی، ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ اب اگلی آنے والی ملاقات پر اثر انداز ہوگا یا نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ جس طریقے سے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پہلی بار کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب سے جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پوچھ کر بتائیں گے، تو پبلکلی آ کر اس طریقے سے اس بیان کو، ان کی بات کو اس طرح سے کوٹ کرنا، کیا یہ گلے پڑ گیا؟ کیا یہ انہیں کرنا چاہیے تھا؟ یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو احتجاجی حکمت عملی ہے اس پر انہیں نظر ثانی کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟ جی، پہلے سوال میں تو بالکل یہ ڈسکس ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ تحریک انصاف کی جانب سے جو رات سے موقف لیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی، تو وہ یہ اپنی طرف سے اس کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اڈیالہ جیل کے باہر کو اس طرح کا پولیٹیکل کام نہیں کیا۔ لیکن چونکہ چیزیں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں تو بالکل اس پہ ڈسکشن ہوگی۔ جمعرات کی جو ملاقات ہے ہو سکتا ہے اس کے اوپر پھر معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے، دونوں طرف سے تند و تیز بیان آئے، تو یہ جو ملاقات والا معاملہ ہے یہ مجھے ابھی سیٹل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو اس میں کیا پھر سینیٹر فیصل وابڈہ کا مشورہ مان لے گی پاکستان تحریک انصاف؟ جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ لوگ جائیں اور آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وزیر اعظم سے، صدر مملکت سے بات کریں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیے، وہ اس لیے ان کا بیان غیر حقیقی ہے، اس کی وجہ یہ کہ 29 دن جو ملاقات نہیں ہوئی، اس کے بعد جو ایک ملاقات ہوئی ہے اور جو آپ نے سب سے کم سیاسی شخصیت جو ان کی بہن ہے ان سے کروائی ہے، اس کے باوجود عمران خان کی جو پولیٹیکل لائن اور لینتھ ہے اس میں 1% بھی فرق نہیں آیا۔ انہوں نے اسی تند و تیز سیاسی موقف کو اپنایا ہے اور اسی پچ کے اوپر وہ کھیل رہے ہیں۔ اس لیے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ تحریک انصاف عمران خان کو منوا لے گی، میرا خیال ہے کہ عمران خان کی وجہ سے تحریک انصاف چلتی ہے، تحریک انصاف کی وجہ سے عمران خان نہیں چلتے۔ تو گورنمنٹ کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، اور یہی بات سہیل آفریدی کے کیس میں بھی ہے کہ ان کی عمران خان سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ان کا واحد میرٹ یہ تھا کہ وہ جارحانہ سیاسی سوچ رکھتے ہیں۔ تو جب ایک شخص کو اپوائنٹ ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ ایک اگریسو پولیٹیکل سٹانس رکھتا ہے، تو اس کے بعد پھر نہ تو پارٹی اور نہ ہی حکومت کو اس سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اب وہ علی امین گنڈا پور کی طرح کو میڈیشن کرے گا یا درمیانی راستہ نکالے گا، کو مفاہمت کی بات کرے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کا مینڈیٹ اور اس کا میرٹ ہی یہ ہے کہ اس نے جارحانہ سیاست کا۔ بالکل، اور جارحانہ سیاست کا مطلب تو یہی ہوا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی رہائی اور پھر بہنوں کی خوشنودی۔ کیا یہی میرٹ ہے کارکنوں کے نزدیک بھی پی ٹی آئی کے؟ جی، اس وقت تو میرا خیال ہے عمران خان کو بھی جیل سے نکلنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، تو جب ان کو کوئی جیل سے نکلنے کی فکر نہیں ہے تو ان کی پارٹی ویسے ہی اختلافات کا شکار ہے، تو یہ دونوں چیزوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو سچویشن بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ نہ پارٹی اگر چاہے بھی کہ وہ کو مفاہمت کا راستہ نکالے یا حکومت سے بات کرے، پولیٹیکل ٹمپریچر ڈاؤن ہو، تو ان کو اپنے قائد سے سپورٹ نہیں ملنے والی اور نہ ملی ہے۔ تو اس سچویشن میں پارٹی بھی بے فکر ہے، ان کو اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر ایک نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، اختلافات ہیں، کھل کر اس کا اظہار کرتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی وہ اسٹریٹجی انہیں ریکوائرڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے قائد کو اس چیز کی فکر نہیں ہے، تو اس لیے پھر تحریک انصاف کھل کر ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے اختلافات کو ہی انجوائے کر رہی ہے۔